بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق بہو آفیشیل کے ناظرین کو آپ کا میزبان خالد قمر اپنے نئے موضوع دربار عالیہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے چھٹے سجادہ نشین حضرت سلطان نور احمد رحمۃ اللہ علیہ کے احوال اور کرامات کے دوسرا حصہ میں خوش آمدید کہتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ حضرت سلطان نور احمد رحمۃ اللہ علیہ انتہائی نرم مزاج اور صاحب نظر فقیر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جو شخص بھی آ کر بیٹھتا وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے متاثر ہوئے بغیر واپس نہ لوٹتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں مسلمان تو کیا ہندو بھی موجود ہوتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جس پر بھی نگاہ کرم فرماتے وہ پاک ہو جاتا۔ قصبہ گکھڑ ضلع گجرانوالہ کے قریبی گاؤں فتح گڑھ کے رہائشی میاں فضل الدین کے ہاں 1873 یا 74 میں فرزند پیدا ہوا جس کا نام غلام حیدر رکھا گیا۔ غلام حیدر نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی۔ اسلامی تعلیم کے حصول کے لیے انہوں نے بہت سے اساتذہ سے فیض پایا۔ لاہور میں موجود معروف دینی درسگاہ جامعہ نعمانیہ کے علاوہ مکوال شریف ضلع گجرات علامہ محمد ابراہیم کی خدمت میں 4 سال رہ کر وہ جید عالم دین بن کر واپس گھر لوٹے۔ دینی علوم میں مہارت حاصل کرنے کے علاوہ فن خطاطی میں بھی مہارت حاصل کی۔ اس ظاہری علم و فضل کے باوجود نوجوان عالم دین حضرت علامہ غلام حیدر کے اندرونی کرب نے سکون نہ پکڑا۔ بظاہر مطمئن اور مسرور نظر آنے والا وہ خوبرو نوجوان عالم دین ایک عجیب اور پرکیف بے چینی میں مبتلا تھا۔ وہ علم باطن و معرفت اور قرب خداوندی کے حصول کے لیے مرشد کامل کی تلاش میں سرگرداں رہنے لگا۔ جہاں کسی اللہ والے کی خبر ملتی عقیدت و محبت کے ساتھ وہاں حاضر ہو جاتا، مگر کہیں سے اطمینان میسر نہ آیا۔ ایک روز وہ لاہور میں اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ کتابت کے کام میں مشغول تھا کہ ایک صاحب حال گداگر نے آ کر آٹے کا سوال کیا۔ وہ اس کے لیے اندر سے آٹا لینے گیا تو اس کے ایک ساتھی نے اس صاحب حال فقیر سے پوچھا، ہمارے یہ ساتھی پریشان کیوں رہتے ہیں؟ اس فقیر نے جواباً کہا کہ اس کا مرشد اس کے سر پر گھوم رہا ہے۔ آپ نے واپس لوٹتے ہی اس درویش سے اپنے مرشد کا نام پوچھا۔ اس درویش نے کہا، مجھے نام بتانے کی اجازت تو نہیں، البتہ چند دنوں تک تم اپنے مرشد کو دیکھ لو گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ہاتھ سے مغرب کی جانب اشارہ کیا۔ چند ایام کے بعد وہ گکھڑ جانے کے لیے لاہور ریلوے اسٹیشن پہنچا تو اس کا دل گکھڑ کی بجائے شور کوٹ جانے کی طرف مائل ہو گیا۔ شور کوٹ کا ٹکٹ لے کر گاڑی میں سوار ہو گیا۔ راستے میں نیند آ گئی تو گاڑی شور کوٹ سے کافی آگے گزر گئی تھی۔ خواب میں اس کو ایک روحانی مجلس اور اس میں تشریف فرما ایک پر نور شخصیت کی زیارت ہوئی۔ اسی مجلس سے یہ اشارہ بھی ملا کہ تم تو آگے جا رہے ہو۔ جب بیدار ہوا تو قریبی ریلوے اسٹیشن عبدالحکیم پر اتر کر پیدل چلنے لگا۔ خواب والی روحانی شخصیت کا حلیہ بتا کر لوگوں سے اتا پتہ پوچھتا رہا۔ راستے میں کئی مزارات پر حاضری بھی ہوئی مگر من مطمئن نہ ہوا۔ بالآخر دربار عالیہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پر حاضر ہو گیا۔ جب علامہ غلام حیدر دربار معلیٰ پہنچا تو اس کی ملاقات دربار معلیٰ کے امام مسجد حافظ فیض محمد سے ہوئی، جو ایک درخت کے نیچے بیٹھے سلطان الفقراء کی ایک کتاب کا مخطوطہ لکھ رہے تھے۔ تعارفی گفتگو کے دوران اس کے وطن گکھڑ کا نام سن کر حافظ صاحب نے وہاں کے ایک مشہور خوشنویس محمد عبداللہ وارثی کی تعریف کی۔ علامہ غلام حیدر نے بھی اس کی تعریف کی۔ پھر حافظ صاحب سے قلم اور کاغذ لے کر ایک رباعی تحریر کی۔
حافظ صاحب خطاطی کا یہ نمونہ دیکھ کر خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ خطاطی تو محمد عبداللہ وارثی سے بھی بہتر ہے۔ حافظ صاحب نے علامہ غلام حیدر کو ساتھ لیا اور سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت سلطان نور احمد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر کیا۔ علامہ غلام حیدر نے جب حضرت سلطان نور احمد رحمۃ اللہ علیہ کے دیدار کی سعادت حاصل کی تو اس کے دل کو قرار نصیب ہوا۔ بے چینی و بے قراری کے تمام تر اثرات ختم ہو گئے۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں اپنے خواب والا منظر ہی دیکھا۔ وہی نورانی صورت، وہی لباس اور وہی انداز بیاں۔ علاوہ ازیں قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ غلام حیدر سے فرمایا کہ مولوی صاحب بہت دیر کی آپ نے آتے آتے۔ اس کے ساتھ ہی قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں دستِ بیعت فرمایا۔ یہ واقعہ تقریباً 1909 عیسوی کا ہے۔ علامہ غلام حیدر تقریباً 13 سال دربار عالیہ پر اس طرح رہے کہ ان کے گھر والوں کو ان کے بارے میں کوئی اطلاع تک ہی نہ تھی۔ وہ اس عرصہ میں سلوک کی منزلیں طے کرنے میں مگن رہے۔ اسی دوران قبلہ حضرت سلطان نور احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی خوش نویسی میں مہارت کو پسند فرماتے ہوئے انہیں کتب سلطانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابت کا حکم بھی صادر فرمایا۔ حضرت سلطان نور احمد رحمۃ اللہ علیہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سلطان الفقراء حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے دربار شریف کی منتقلی کا حکم صادر فرمایا، جس پر عمل درآمد کرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے موجودہ دربار شریف کی تعمیر کرائی اور پرانا دربار شریف سے مزارات کو موجودہ دربار شریف میں منتقل فرمایا۔ حضرت سلطان نور احمد رحمۃ اللہ علیہ کے 2 فرزند تھے، جن میں سے بڑے فرزند کا اسم مبارک حافظ نور سلطان رحمۃ اللہ علیہ، جبکہ چھوٹے فرزند کا اسم مبارک محمد امیر سلطان رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے فرزند حافظ نور سلطان رحمۃ اللہ علیہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ میں ہی اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت محمد امیر سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو سجادہ نشین 7واں نامزد فرمایا۔ اس حوالہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا وصیت نامہ مؤرخہ 19 مئی 1915 عیسوی کو تحریر کرایا، جو کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس وصیت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دونوں فرزندوں کے نام بھی لکھے اور یہ بھی لکھا کہ میرا بڑا فرزند حافظ نور سلطان رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو چکا ہے۔ حضرت سلطان نور احمد رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین 7ویں کا وصال 15 مارچ 1920 عیسوی بمطابق 5 جمادی الثانی 1338 ہجری کو ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار محل شریف کے اندر شمالی مشرقی کونا میں موجود ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ آئندہ ملیں گے اپنے نئے موضوع دربار عالیہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے 7ویں سجادہ نشین حضرت محمد امیر سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے احوال اور کرامات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔